جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان ألا أستحيي من رجل يستحيي منه الملائكة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں، بات چل رہی ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر. کچھ فضائل آپ رضی اللہ عنہ کے پچھلے جمعہ میں بیان کیے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بنو امیہ سے ہے اور ان کے اسلام قبول کرنے کا ایک عجیب واقعہ ہے کہ انہوں نے جب یہ اپنے تجارت کے سفر کے دوران تھے، رات میں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ عثمان تمہیں بشارت ہو، حرم مکہ میں، حرم کی سرزمین میں ایک نبی کا ظہور ہوا ہے اور تم اس کے ساتھی بنو گے. اس خواب کو دیکھنے کے بعد جب آپ واپس آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے دوست بھی تھے، انہوں نے آپ کی خدمت میں آ کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کہنے پر انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خواب کے بارے میں بتلایا کہ اللہ کے رسول، میں خود جب سے میں نے خواب دیکھا ہے تب سے میں بے چین ہوں اور خود میں آپ کے پاس آنا چاہتا تھا. گویا میں اسلام قبول کرنے کے لیے پہلے سے تیار تھا اور یہ میری خود خوش قسمتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ساری زندگی انہوں نے کسی غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. آپ کے فضائل میں اور آپ کے مناقب میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ آپ کو ذوالہجرتین بھی کہتے ہیں اور ذوالبشارتین بھی کہتے ہیں اور ذوالنورین بھی کہتے ہیں. یہ ایسی فضیلت ہے اور ایسا مقام و مرتبہ ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی دوسرے صحابی کو نہیں ملا. آپ ذوالبشارتین بھی ہیں. ذوالبشارتین کا مطلب 2 مرتبہ آپ کو بشارت دی گئی ہے جنت کی. ویسے آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے 2 مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود جنت کی بشارت سنائی ہے. ایک مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر معونہ کے بارے میں اعلان کیا تھا کیونکہ مدینہ منورہ میں پینے کے پانی کی بہت تنگی تھی
اور صرف بیر معونہ ہی ایسا کنواں تھا جس کا پانی بہت شیریں میٹھا تھا اور نہایت ٹھنڈا تھا، اور لوگ اسی کا پانی پیتے تھے، لیکن اس کا مالک جو ہے یہودی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو میں اس کو جنت کی بشارت سناتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے 20,000 درہم میں وہ سونا خرید کر اس کے کاغذات کو اللہ کے رسول کے حوالے کیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت سنائی کہ عثمان، اللہ تم کو جنت نصیب کرے۔ ایک بشارت ہوئی۔ جب مسجد نبوی تنگ ہو گئی، یعنی مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اور مسجد میں نمازیوں کی کثرت ہونے لگی، کیونکہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو مسجد میں مصلیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے مسجد تنگ پڑنے لگی۔ مسجد نبوی سے قریب ایک جگہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جو اس زمین کو خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دے میں اس کو جنت کی بشارت سناتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ مقام و مرتبہ حاصل ہوا۔ انہوں نے فوراً اس زمین کے مالک کے پاس جا کر اس زمین کو 25,000 درہم میں خرید لیا۔ اس زمانے میں 25,000 درہم کوئی معمولی رقم نہیں تھی۔ 25,000 درہم میں وہ زمین خرید کر مسجد کی توسیع میں اس کو وقف کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پھر جنت کی بشارت سنائی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 2 مرتبہ آپ کے لیے جنت کی بشارت کے لفظ نکلے۔ اس لیے آپ کو ذو البشارتین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی 2 مرتبہ بشارت کی خوشخبری ملی، اس لیے ان کو ذو البشارتین کہتے ہیں۔ ذی النورین، 2 نور والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 2 صاحبزادیوں کا رشتہ، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما کا رشتہ، ان کے چچا ابو لہب، اس کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے ہوا۔ جب اسلام یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، کافروں سے نکاح اس وقت جائز تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں، ابو لہب جو آپ کا جو ہے سگا چچا ہے اور اسلام دشمنی میں سب سے آگے تھا، اس کے 2 بیٹوں کی طرف منسوب تھی، لیکن رخصتی کی نوبت نہیں آئی تھی۔ نکاح ہو گیا تھا لیکن رخصتی کی نوبت نہیں آئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور اللہ رب العزت نے ابو لہب کے بارے میں قرآن کریم کے اندر پوری ایک سورت اتار دی، تبت یدا ابی لہب وتب، کیونکہ اسلام دشمنی میں سب سے آگے تھا، تو اللہ رب العزت نے ابو لہب کی بربادی کے لیے قرآن کریم میں ایک پوری سورت اتاری۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بے عزتی کی ہے اور ان کی 2 لڑکیاں جو تم سے منسوب ہیں تم اسی وقت اس کو طلاق دے دو۔ ابو لہب کا مقصد یہ تھا کہ جب محمد کی لڑکی کو نعوذ باللہ طلاق پڑے گی تو ان کی عزت پر حرف آئے گا اور وہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر اپنا سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو مقام و مرتبہ عطا کیا، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعلان کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کے نام کو، ہم آپ کے ذکر کو بلند کر کے رہیں گے، چاہے یہ کفار، چاہے مشرکین، چاہے آپ کے دشمن کتنا ہی آپ کو گرانے کی کوشش کریں، چاہے آپ کو کتنا ہی دبانے کی کوشش کریں، آپ کے نام کو بلند ہونے سے کوئی بھی طاقت دنیا کے نہیں روک سکتی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ طلاق دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرے کے اندر، سماج کے اندر ناک کٹ جائے گی، نعوذ باللہ، لیکن اللہ رب العزت نے عتبہ اور عتیبہ سے بڑھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی شادی کر دی۔
جب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا غزوہ بدر سے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، جب آپ غزوہ بدر کے لیے نکل رہے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بیوی رقیہ بیمار ہیں، تم ان کی عیادت کے لیے یہاں رک جاؤ، اور تم بدر کے میدان میں یعنی جنگ کے لیے میرے ساتھ مت چلو۔ بدر کا یعنی غزوہ بدر کا جو بھی اجر و ثواب ہوگا اللہ رب العزت وہ اجر و ثواب تم کو عطا کرے گا۔ تم وہاں نہیں موجود ہوگے، لیکن اللہ رب العزت میرا حکم ماننے کی وجہ سے تم کو اجر و ثواب وہاں نہ رہ کر بھی تم کو حاصل ہو جائے گا۔ دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر اور ان کی زندگی پر بہت سارے لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں، اور خاص طور سے وہ طبقہ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی میں پیش ہے، وہ اس واقعے کو استعمال کر کے، اس واقعے کو آڑ بنا کر وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جہاد سے نعوذ باللہ بھاگتے تھے، اس لیے وہ غزوہ بدر کے اندر شریک نہیں ہوئے۔ لیکن آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ کے اندر رکنا اور غزوہ بدر کے اندر شریک نہ ہونا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تھا، اور جب اللہ کے رسول نے منع کر دیا تو پھر اب کسی کی جرات اور کسی کی مجال نہیں ہو سکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ اگر غزوہ بدر میں آپ شریک نہیں تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ان کو کہا کہ تم کو نہ شریک ہونے پر بھی اللہ تم کو غزوہ بدر کا ثواب ادا کرے گا؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غزوہ بدر میں آپ شریک تھے، آپ بدری صحابی ہیں، اگرچہ موجود نہیں تھے بنفس نفیس، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کی وجہ سے آپ کو بدری صحابی کہا جائے گا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی اور مال غنیمت حاصل ہوا تو مال غنیمت میں جو مجاہدین شریک ہوتے ہیں ان کا حصہ لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے مجاہدین میں مال غنیمت میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ بھی مقرر کیا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے اندر شریک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے اللہ نے جب فتح عطا کی اور مکہ مدینہ تشریف لائے تو پتہ چلا کہ ان کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا انتقال ہو گیا، اور جس دن آپ تشریف لائے اسی دن انتقال ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ کے قبر پر گئے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ اور اس واقعے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی غمگین رہتے تھے، بہت ہی اداس رہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ میں تم کو غمگین اور اداس دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کی ایک صاحبزادی میرے نکاح میں تھی اور میرا آپ سے رشتہ بہت مضبوط تھا، لیکن ان کے انتقال کے بعد میں بہت پریشان ہوں، بہت غمگین ہوں، اور میرا کہیں دل ہی نہیں لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اس اداسی کی وجہ سے مجھے حکم ملا ہے کہ میں اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح بھی تم سے کروں۔ یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی۔ یہ فضیلت اور یہ مقام و مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی دوسرے صحابی کو حاصل نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ہیں، اس وجہ سے ان کو ذی النورین کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے بارے میں۔ یوں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ بہت آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے نہ تو انکار کیا اور نہ اقرار کیا، یعنی زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ کوئی بھی رشتہ لے کر آتا تو آپ خاموش رہتے تھے، نہ تو انکار کرتے تھے اس رشتے کا اور نہ اقرار کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب منسوب کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے،
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کے نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں، تمہارے پاس حق مہر یعنی مہر دینے کے لیے کچھ ہے تمہارے پاس؟ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے جس کو میں پہن کر جنگ میں جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجاہد آدمی ہو، گھوڑا جو ہے مجاہد کی شان ہے، اور اس گھوڑے کو تم اپنے پاس رکھو اور تم اس سے جنگ میں شرکت کرنا، تم اس پر سوار ہو کر جہاد کرنا، لیکن یہ جو زرہ ہے، تم ایک بہادر آدمی ہو، بہادر کو زرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس زرہ کو تم فروخت کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر ادا کرو اس سے، اور لے جا کر اس کو بازار کے اندر فروخت کر دو، جتنے میں بکے وہی حق مہر ہوگا۔ وہ زرہ لے کر بازار کے اندر گئے، کسی نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا تھا اور ان سے یہ کہا، اور وہ زرہ فروخت کرنے کے لیے بازار کے اندر گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ کی بولی لگ رہی تھی۔ سب سے زیادہ قیمت اس زرہ کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگائی 400 درہم۔ جب وہ قیمت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا اور زرہ ان سے لی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ درہم لے کر جانے لگے اپنا یعنی مہر یا جہیز کا جو بھی سامان تھا اس کی تیاری کرنے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آئے، چونکہ ان کے دوست تھے، اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، علی تمہاری شادی ہونے والی ہے اور تم نے یہ زرہ فروخت کر دی ہے میرے ہاتھ، اب میں اس کا مالک ہو گیا ہوں اور میں اب یہ زرہ تمہارے حوالے کرتا ہوں، میری طرف سے اپنے نکاح کا تحفہ قبول کرو۔ یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر یہ ادا کرنے کی فضیلت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ 400 درہم میں خریدا اور پھر اس زرہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ بھی کر دیا۔ تو یہ کہہ لیجئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کا حق مہر بھی ادا کیا، یہ فضیلت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، میرے والد ابو بکر صدیق تشریف لائے اور بے تکلفی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کا جو عزاب یا چادر تھی جو بھی جس کو آپ نے پہن رکھا تھا وہ پنڈلی سے ذرا اوپر تھی، اور اسی بے تکلفی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے، میں بھی پاس میں بیٹھی تھی۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اجازت چاہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، وہ بھی آ کر بیٹھ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بے تکلفی سے لیٹے رہے اور چادر مبارک جو پنڈلی سے ہٹی ہوئی تھی اس کو برابر نہیں کیا۔ ایک اور صحابی آئے اسی طریقے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اجازت دے دی اور وہ بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی کہ اللہ کے رسول میں حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں تو انہوں نے اجازت دے دی اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی چادر مبارک کو صحیح کر دیا اور جو پنڈلی سے تھوڑا اوپر تھی اس کو صحیح کر دیا اور ادب سے بیٹھ گئے۔ صحابہ آپس میں باتیں کرتے رہے اللہ کے رسول سے، جب باتیں ہو گئی تو سب لوگ چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ مجھے بہت تشویش ہوئی، جب سب لوگ چلے گئے تو میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میرے والد ابو بکر صدیق تشریف لائے تو آپ اسی حالت میں بے تکلفی سے لیٹے رہے اور آپ نے اپنی چادر کو سیدھا نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ اسی طریقے سے بے تکلفی سے لیٹے رہے، آپ نے چادر کو سیدھا نہیں کیا۔ اسی طریقے سے دوسرے صحابی آئے، آپ اسی بے تکلفی سے لیٹے رہے، آپ نے چادر کو صحیح نہیں کیا۔ لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے اپنی چادر مبارک کو صحیح کر دیا اور آپ سیدھا بیٹھ گئے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور ان کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے، وہ جب آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بے تکلف لیٹے رہے، اس لیے انہوں نے پوچھ لیا کہ میرے والد کے آنے سے جو ہے
آپ اسی طریقے بے تکلفی سے لیٹے رہے, آپ نے چادر کو نہیں صحیح کیا, لیکن عثمان جیسے ہی تشریف لائے آپ نے اپنی چادر کو سیدھا کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ بات دراصل یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, تو میں اس سے حیا کیوں نہ کروں؟ اگر میں اسی طریقے سے بے تکلفی سے لیٹا رہتا تو عثمان کے اندر اتنی حیا ہے کہ وہ میرے سامنے اپنی نظر کو اٹھا نہیں سکتا تھا, اپنی نظر کو جھکائے رکھتا. اس لیے میں ادب سے بیٹھ گیا تاکہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں اس سے اللہ کا رسول اس سے حیا کیوں نہ کرے. تو فرشتے جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول سے حیا کرتے ہیں اسی طریقے سے عثمان سے بھی حیا کرتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارے گھر میں فاقہ ہو گیا. آپ روایت میں پڑھتے ہیں فضائل اعمال میں, شہرن ثم شہرن ثم شہرن, ایک مہینہ ہو گیا, دوسرا مہینہ ہو گیا, تیسرا مہینہ ہو گیا, چولہا ہی نہیں جلا, آگ ہی نہیں جلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. بھائی جلے گا کیسے, آگ جلے گی کیسے, چولہا جلے گا کیسے؟ جب گھر میں کچھ ہو تب تو پکائیں گے, جب گھر میں کچھ ہے ہی نہیں تو کیسے پکائیں گے؟ تو اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہتی ہیں شہرن ثم شہرن ثم شہرن, ایک مہینہ, دو مہینہ, تین مہینہ گزر جاتا تھا, ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو پھر کسی نے پوچھا کہ آپ کا گزارا کس پر ہوتا تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سودا وانی و ماء, 2 کھجور اور پانی, 2 کھجوریں ہوتی تھی اور پانی ہوتا تھا, ہم اس سے اپنے پیٹ کو بھر لیتے تھے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من قبل قط, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ غزوہ یعنی خیبر کے فتح سے پہلے کبھی بھی اس نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. یعنی کھجوریں بھی آپ کو پیٹ بھر کر نصیب نہیں ہوتی تھی غزوہ خیبر سے پہلے. جب غزوہ یعنی خیبر فتح ہوا اس وقت غنیمت میں بہت ساری کھجوریں آئی, اس وقت آل محمد نے سیر ہو کر کھجور کو کھایا. یہ حال تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ فاقہ ہو رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ حل عندک شیء, کیا گھر میں کچھ ہے تمہارے پاس؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ کچھ بھی نہیں, اللہ کے نام کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد آئے, پھر پوچھا حل عندک شیء, کیا گھر میں کچھ ہے تمہارے پاس؟ حضرت عائشہ نے پھر وہی جواب دیا کہ کچھ بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے. اتنے میں کسی نے خبر دی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دنوں کا فاقہ ہے. اتنا سننا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو گئے اور اپنے خادموں کو بلایا اور کہا کہ یہ سارے کے سارا کا سارا سامان پیک کر دو, باندھ دو اس کو. اس میں گندم کی بوری بھی تھی, جو کی بوری بھی تھی, آٹے کی بوری بھی تھی, اور ایک بکرا بھنا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جا کر, اور 400 درہم ایک تھیلی میں رکھ کر آپ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے مکان پہ تشریف لے گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول کی نظر ہے, اور خدا کے لیے جب ایسی کبھی حالت ہوا کرے تو مجھے بتایا کرے. آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہیں اور محمد کے دشمن جو ہے سیر ہو کر کھائیں, یہ مجھ سے گوارا نہیں ہوتا. جب کبھی ایسی حالت ہو تو مجھے بتایا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے گھر میں. چونکہ بکرا بھنا ہوا تھا تو خوشبو آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ حل عندک شیء, کیا تمہارے پاس کچھ ہے کھانے کے لیے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ ہاں, یہ دیکھیے گندم کی بوری, یہ جو اور یہ آٹے کی بوری, اور یہ بکرا بھنا ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے بھیجا. اتنے دنوں کا فاقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاقے پر فاقہ کر رہے ہیں, لیکن گھر میں کھانا موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا اور فوراً مسجد تشریف لے گئے. جب مسجد میں تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ چونکہ ان کا حجرہ جو ہے مسجد سے متصل تھا, تو میں دیکھنے کے لیے گئی کہ اللہ کے رسول گھر میں کھانا موجود ہے پھر بھی کھانے رہے, کہاں تشریف لے گئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے,
اور ہاتھ اٹھا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، اللہم ارضی عن عثمان وارضاہ عنہ، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ یہ فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نکلی۔ تو یہ مقام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور بہت سارے پروپیگنڈے ایسے ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پھیلائے جاتے ہیں، اور سب سے بڑا پروپیگنڈا یہ پھیلایا جا رہا ہے آج کل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سے صرف فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہے یہ صرف آپ کی سلبی بیٹی ہے، باقی 3 بیٹیاں یہ حضرت خدیجہ سے تو ہیں لیکن ان کے پہلے شوہر سے ہیں۔ بتائیے کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کو اتنا بول دو کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگے۔ اگر سب لوگ سچ نہیں سمجھتے تو کم سے کم کچھ لوگ اس ابتلا میں مبتلا ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ اس واقعے کو سچا سمجھنے لگیں گے کہ واقعتاً ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی صرف سلبی ہے اور باقی 3 بیٹیاں حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت زینب حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صلب سے نہیں ہیں۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا پروپیگنڈا ہے جس سے آج ساری دنیا، اگر یعنی سارے لوگ متاثر نہیں لیکن کم سے کم کچھ لوگ تو متاثر ہو رہے ہیں، جن کو تاریخ کا مطالعہ نہیں ہے، اگر ان کے سامنے بات رکھ دی جائے تو اس بات کو یقین کر لیتے ہیں۔ آج دنیا جو ہے تحقیق نہیں کرتی ہے، تحقیق سے ان کو لینا دینا ہی بس ان کے سامنے واٹس ایپ پر یا کسی جگہ سے کوئی بات آ گئی تو بس اس کی تصدیق کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے ان کے لیے۔ وہ اس کی تحقیق ہی نہیں کرتے کہ واقعتاً یہ حقیقت صحیح ہے نہیں، یہ واقعہ صحیح ہے یا نہیں۔ اس لیے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں اور چاروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلب سے ہیں۔ حضرت فاطمہ بھی ہیں انہی میں سے، حضرت رقیہ بھی ہیں، حضرت ام کلثوم بھی ہیں اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا بھی ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ جمعہ میں عرض کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔